السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، مال روڈ کے اطراف میں بارش ہوئی۔ جیل روڈ، چبورجی، شام نگر، ساندا کے اطراف میں بھی بادل برسے ہیں۔ مزید موسم کا احوال جانتے ہیں سامعہ۔ جی سامعہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو 12 بجے تک یہی دیکھا جا رہا تھا کہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری تھا، مگر اب دیکھتے ہی دیکھتے موسم تبدیل ہو چکا ہے، موسم کے مزاج بدل چکے ہیں، خوشگوار موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ باہر محسوس کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے بھی جو ہے وہ اب تفریح گاہوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ شہر کا موسم خوشگوار ہے، شہری بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر شہر لاہور کے متعدد علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جیل روڈ، مال روڈ، کرتبہ چوک کے اور متعدد علاقوں میں جو ہے وہ بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تو آج دن بھر شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ اسی طرح ہی خوشگوار رہے گا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں 3 اور 4 اگست کو جو ہے وہ 4 اور 5 اگست کو جو ہے وہ بارشیں برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ البتہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں جو ہے وہ موسلادھار بارشیں برسنے کی پیشگوئی کرتی ہیں۔ خوشگوار موسم کے لیے جو کہ بارش جو ہے وہ شہری بھی گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے کہ موسم کو ضرور انجوائے کریں، مگر احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں، کیونکہ بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں، برقی تاروں سے خاص طور پہ دوری اختیار کریں، کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ شہر لاہور میں کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ بارشوں کے دوران کئی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی جانی نقصان کے باعث جو ہے وہ بجلی کی تاروں اور برقی کھمبوں سے جو ہے وہ خاص طور پہ دوری اختیار کرے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ نکاتیات کا عمل جلد از جلد یقینی بنائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامعہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا سرکولر روڈ کے مختلف پارکوں کا دورہ اور بارشوں کے پیش نظر واسا اور پی ایچ اے کی مشترکہ حکمت عملی تیار۔ ایکسین طارق جمیل نے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے، اور ایم ڈی واسا کی پارکوں کی سطح کو نیچے کرنے کا کام مقررہ وقت میں مکمل کرنے کا حکم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایم ڈی واسا غفران احمد کا سرکولر روڈ کے مختلف پارکوں کا یہ دورہ، بارشوں کے پیش نظر واسا اور پی ایچ اے کی مشترکہ حکمت عملی تیار۔ ایکسین طارق جمیل نے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔ مزید دورے کا احوال جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بارش کے دوران سڑکوں پر جو بارشی پانی جمع ہوتا ہے اس کو جو روڈ سائڈ ڈرینز ہیں اور جو گرین بیلٹس ہیں اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، تاکہ بارشی پانی ان روڈ سائڈ ڈرینز میں چلا جائے۔ اب ایم ڈی واسا غفران احمد نے اس منصوبے پر جو عمل درآمد جاری ہے اس کو جائزہ لینے کے لیے سرکولر گارڈن اور سرکولر روڈ کے مختلف پارکس کا دورہ کیا، جہاں پر ایکسین واسا کی طرف سے ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر بارشوں کے پیش نظر واسا لاہور اور پی ایچ اے کی یہ مشترکہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے، جس کے تحت لاہور کے 48 سے زائد پارکس کی جو سطح ہے اس کو سطح زمین کو نیچے کرنے کا کام جاری ہے۔ ایم ڈی واسا نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ پارکوں کی سطح کو نیچے کرنے کا کام مقررہ وقت میں کیا جائے، اور کام کے دوران تمام حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر بھی رکھا جائے۔ اس کے علاوہ تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری کو یقینی بنایا جائے، تاکہ کام کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ بہت شکریہ زین۔ جمعرات کو ہونے والی بارش کا پانی مختلف علاقوں میں تاحال موجود ہے۔ سبزہ زار کے علاقے میں واقع پارک میں بارشی پانی کے ڈیرے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ پارک میں کئی فٹ پانی ڈینگی کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارشی پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، گزشتہ دنوں کی موسلادھار بارش کے باعث شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ پانی کئی فٹ تک پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا تھا۔ اب اس بارش کو بھی جو ہے وہ کئی دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں، لیکن مختلف مقامات سے تاحال جو پانی کا نکاسی ہے اس کو ممکن جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا۔ اس وقت میں موجود ہوں سبزہ زار کیو بلاک کی تکونی پارک کے باہر، جہاں پر پارک کے اندر موسلادھار بارش کے بعد جو ہے وہ کئی فٹ تک پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا تھا، جو ابھی بھی جو ہے
है वो मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको दिखा सके तो पानी जो है अभी तक कई फुट तक मौजूद है और ये पार्क जो है वो बच्चों के खेलने के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो बनाई गई है, जिसका पानी का निकास जो है वो मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं निकाला सर, क्या वजह? यह है तो बच्चों के खेलने का पार्क है, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तो इसमें पानी खड़ा हो जाता है और इसका मुस्तकिल आज तक कोई हल नहीं है। इसको पानी को किस तरह निकाला जाए? कंप्लेंट कर दी जाती है, ये भी कंप्लेंट मेरे हमसाए मिस्टर दरान ने की है, तो अभी तक तो किसी ने कोई महकमे ने हमसे रब्ता नहीं किया और बच्चे आ जाते हैं इधर से अपने जुगियों में जो रहते हैं साथ वाले जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं वो आके जो नहाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही है कि इसमें वो डेंगू का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर बीमार हो जाएंगे बच्चे हमारे, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम है। हमें इसका मुश्किल तौर पे कोई हल नहीं है, ना हो रहा है। हमने क्या अपने कौंसल साहब से पिछले साल भी ये इसी तरह भर गया था, उनकी मेहरबानी ने अपनी ज़ाती कागज़ से जाके इसका लाए वो पंप वगैरह लगा के दिया और इससे पानी निकाला। 2-3 दिन लगे थे इसका पानी निकलने में, लेकिन इसका मुश्किल हल होना चाहिए ताकि ये बच्चे इधर खेल सकें। मुश्किल हल कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल मुस्तकिल हाल जो है उसका नहीं निकाला जा सका। और मौजूदा उनसे मुझे बात करते हैं, कितनी की शिकायतें अब तक इसके करवा चुके हैं और क्यों नहीं अमल हो रहा है, क्या वजह है? सर 2-3 दफ़ा कह चुके हैं लेकिन नहीं इसका कोई मुश्किल हल कर रहे, क्योंकि बच्चे भी हमारे हैं छोटे छोटे, वो पार्क में जाना चाहते हैं लेकिन वो फिर नहीं जाते, बीमार हो जाते हैं, लार्वा पैदा हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है ना इसका मुस्तकिल हल करना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि जो पानी है उसका निकास जो है वो मुमकिन नहीं बनाया जा सका। कई सालों से जो पानी है बारिश के बाद इसी तरीके से यहाँ पर खड़ा होता है, जिसके बायस डेंगू की अफजाइश का सबब जो है वो यह पानी बनता है और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो इससे पैदा होती हैं, जिनके बायस बच्चे भी जो है वो बीमार होते हैं। आला हुकाम से जबकि मुतलका इंतज़ामिया से जो इलाका मकीनों ने अपील किया कि इस पानी को जो वो जल्द से जल्द जो है वो निकाला जा सके ताकि बच्चों के खेलने के लिए ये जो पार्क है वो दस्तयाब हो। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन। रिकॉर्ड बारिश को 3 रोज़ गुजर गए मगर जलानी पार्क में ताहाल पानी जमा है। निकासियाब न होने के बायस पार्क की रौनकें मांद पड़ गई हैं। छुट्टी के रोज़ भी शहरी तफरी से महरूम हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ लाहौरिये तफरी गाहों का रुख करते हैं मगर आज सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स देखी जा रही है। मैं इस वक्त जलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही। सुनसान जो है ये जलानी पार्क पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ के ग्राउंड्स में जो है वो पानी जमा हो चुका है बारिशों के बायस। जहाँ पर नशेबी इलाके और अहम शाहराएँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी थी, वहीं पर जो है तफरी गाहों में भी पानी जमा हो चुका था मगर पानी की निकासियाब का जो अमल है वो अभी तक नहीं शुरू किया जा सका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है यहाँ पर पानी जमा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल जो है वो पार्क की दिखाई दे रही है। छुट्टी का रोज़ है, अमूमन छुट्टी के रोज़ जो है वो यहाँ पर शहरी आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे आते हैं, बॉल से खेल रहे होते हैं मगर आज जो है पूरे ग्राउंड में जो है वो पानी पानी ही दिखाई दे रहा है, जिसके बायस कोई जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो पानी की निकासियाब का अमल ताहाल नहीं शुरू किया जा सका और यही सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। और तमाम तर जो ये पार्क है इनके डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जलानी पार्क के और वहाँ पर जो है वो पानी की निकासियाब का अमल जो है ताहाल जो है उसका अमल नहीं शुरू किया जा सका, जिसके बायस शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दिल तो बहुत कर रहे हैं, छुट्टी के रोज़ बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि पार्कों का रुख किया जाए मगर सूरत हाल ऐसी देख के जो है वो यहाँ पर आते नहीं है क्योंकि जो है वो यहाँ पर के ग्राउंडों में जो है वो 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया, जिससे शहरी भी मुतासिर होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं सुबह छुट्टी के रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं वो भी आज जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया सामिया। लारी अड्डा में सीवरेज के पानी के डेरे, जगह जगह गटरों की भरमार, मुसाफिर गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए जबकि ड्राइवर्स भी रोज़ रोज़ गटरों की वजह से टायर ब्रस्ट होने पर शदीद परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के लारी अड्डा में मौजूद हूँ जहाँ पर एक दिन में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से दूसरे शहर की जानिब जाने के लिए जो हैं वो निकलती हैं और हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर सफ़र करते हैं, अपना भारी भरकम सामान लाते हैं। लेकिन यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी मौजूद नहीं बल्कि सीवरेज का और जो गटर का पानी है वो मिक्स होकर यहाँ पर खड़ा है, जिसकी वजह से इंतहाई गलाजत है, बदबूदार है, यहाँ पर खड़े होना भी मुहाल हो चुका है। और यहाँ पर क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र के लिए आते हैं, हम यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनसे भी जानते हैं और यहाँ पे जो मुसाफिर आते हैं हम उनसे भी जानते हैं, जब ऐसे बारिश
میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور سیوریج کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ 4-5 دن تو ہو جاندے نے بارش نوں، یہ پانی کڈن دا انہاں دا کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں انہاں کول۔ ساری گل یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے کھڈے ہو گئے نے، گڈیاں حصے تروڑ چھڑدیاں، ٹائر پھاڑ دیندیاں، لیکن کام کرانے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں۔ اتوں نکلنے دی دیر ہر بندہ کہندا وی پیسے دے دیو، پرچیاں دے پیسے، اتوں باہر نکلنے تسی ساڈے نال بہ کے جاؤ، ہر بندہ پیسے دے چکر چ ہے، کام کرنے واسطے کوئی بندہ تیار نہیں ہے تے۔ مزید ان سے بھی جان دے جی، بتائیے گا۔ سیوریج کا پانی باجی ادھر جتنی بھی پبلک آتی ہے ساری پریشان ہوتی ہے، کوئی بچہ گر گیا، کوئی وہ گر گیا، کوئی وہ گر گیا، ہاں جی، تو پانی نکالنے کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ جی بالکل، یہاں پر نکاسی آپ کا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہے، جبکہ متعلقہ محکموں کی جانب سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ جو ڈرائیور ہیں ان کی بسز کا بھاری نقصان ہوتا ہے کیونکہ ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور دیگر بھی جو ٹرانسپورٹ یہاں سے گزرتی ہے، اور جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آگے سفر کے لیے جانے کے لیے ان کا بھی جو ہے کافی نقصان ہوتا ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور بدبو میں یہاں پر تو کھڑے ہونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ سامعہ۔ شہر میں ریکارڈ بارش ہوئے 3 دن گزر گئے، انتظامیہ کے نکاسیاب کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میاں میر کرکٹ گراؤنڈ میں بارشی پانی تاحال جمع، بچے کھڑے پانی میں نہانے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ۔ اس وقت میں 12 دری میاں میر کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہوں اور یہاں پر 3 دن پہلے کی جو بارش ہوئی تھی اس کا پانی ابھی تک موجود ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین ذیشان آپ کو دکھا سکے تو پیچھے آپ دیکھیں یہ پورا گراؤنڈ پانی سے بھرا ہوا ہے اور مسلسل 3 دن سے یہ پانی کھڑا ہے۔ اگر اس طرف میں دکھاؤں تو یہ جو درمیان سے ایک رستہ گزر رہا ہے یہ مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں بچے ابھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ 3 دن پہلے جو بارش ہوئی تھی ابھی تک اس کا پانی یہاں سے نکالا نہیں جا سکا۔ اگر دوسری طرف آپ کو دکھاؤں تو یہ 3-4 جو گراؤنڈز ہیں مکمل طور پر یہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور مسلسل پانی کھڑا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے جہاں پر اکثر لوگ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن آج یہاں پر صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور مسلسل 3 دن ہو گئے اس پانی کو کھڑے ہوئے۔ انتظامیہ کی کوئی مشینری یہاں پر نظر نہیں آ رہی، انتظامیہ کی طرف سے اس پانی کو نکالنے کی کوئی ترکیب نہیں کی جا رہی۔ یہاں کے کچھ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ویسے بتائیے گا جب بھی بارش ہوتی ہے یہی سچویشن ہوتی ہے کیونکہ 3 دن تو ہو گئے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اس وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے 8 دن کام کر کے 1 دن ہوتا ہے چھٹی کا، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں گراؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ جو حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری جو پنجاب حکومت ہے اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بڑے بڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، پانی تو جیسے نکالا کسی نے نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ ڈینگی مچھر پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نقصان ہے، یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو بہت زیادہ اس وجہ سے ٹینشن میں کہ آگے مچھر ہی مچھر کٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دن بہ دن بیماریاں پھیل رہی ہیں اور ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ آج ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پانی ہمیں بالکل بھی جی بالکل، جو شہری ہیں وہ انتظامیہ سے حکومت سے نالاں نظر آ رہے ہیں کیونکہ مسلسل پانی کھڑا ہے اور آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کا اس دن کو لوگ جو ہیں وہ یہاں کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پانی مسلسل کھڑا ہے جس پر مکھی مچھروں کی بہتات نظر آ رہی ہے، جس سے بیماریاں اور تعفن پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن انتظامیہ کی مسلسل نااہلی اور اس گراؤنڈ کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہاں پر کچھ بھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جس وجہ سے یہاں کے مکین بھی پریشان ہیں اور یہاں پر صورتحال جو ہے پانی کی وجہ سے بھی مسلسل جو پانی کھڑا ہے صورتحال خراب نظر آ رہی ہے اور کرکٹ کا گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ۔ ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہو گیا ہے اور 940 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد بھی ہوا ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اپنا کردار ادا کریں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ رک نہ سکا، پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہوا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 10 مریض زیر علاج ہیں۔ شہر میں انسداد ڈینگی ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 940 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ شہر میں 20,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ اسپاٹ موجود ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی سرویلنس کو تیز کیا جا رہا ہے۔ شہری ڈینگی SOPs پر عمل کرے ورنہ سخت ایکشن لیا جائے گا۔